بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان حالات میں یہ تقریباً معافی کی درخواست تھی۔ ابو سفیان نے بدر کی جنگ کا انتقام لینے کا تہیہ کیا تھا اور وہ لے لیا گیا تھا، معاملہ نبٹ گیا تھا اور کم از کم اس دن بدلہ چکا دیا تھا۔ مزید کہا جنگ کی باری تمہاری ہے، آج کا دن ہمارا تھا اور تمہارا دن چکا دیا گیا۔ یوں خود کو ابو جہل کے برعکس قابل عزت اور غیرت مند دشمن قرار دے کر اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کا لشکر اسی رات واپس ہو لیا۔ گوناک اور غال کے زخم مد مل ہو گئے، لیکن عہد کے بعد ساری عمر آپ علیہ السلام کو سر درد کی شکایت باقی رہتی۔ بعض اوقات تو یہ درد اتنا شدید ہو جاتا کہ رفتہ رفتہ میگرین میں ڈھل گیا اور انہیں یوں ہی تکلیفیں بسر کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں سے بھی زیادہ تر کی حالات کچھ اچھی نہیں تھی اور وہ لٹے پھٹے کٹی ہوئی حالات میں واپس مدینے پہنچے اور یوں اعتماد، فخر، اتحاد اور جسم پر لگے گہرے زخموں کا مداوع شروع ہوا۔ مگر باوجود اس کے ایسا لگنے لگا تھا کہ نخلستان میں ابن ابی کی سیاسی حیثیت اور اہمیت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ لڑائی کے برآمد ہونے والے نتائج وہی تھے جس کی اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ عام خیال یہ پیدا ہو گیا کہ مکہ کے لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں جنگ واقعی بے وقوفی تھی اور لوگوں کو ابو سفیان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس صورتحال کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر وہ نخلستان میں گھس کر ہر شے کو تہس نہس کر دیتا تو اس کو روکنے والا کون تھا؟ اب عام عوام دیکھ سکتی تھی کہ مدینے میں نبی کریم علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اختیار دراصل ان کے لیے نقصان کا باعث ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اس لحاظ سے روحانی پیش رو بھی ضرور تھے، مگر ابن ابی کے خیال میں مدینہ کے لوگ یقیناً اتنے عقل مند تو ضروری تھے کہ اب وہ سیاسی اختیار اور رہنمائی اس جیسے گھاگ، محتاط اور عاقل شخص کے ہاتھ میں دیکھنا چاہیں گے۔ لیکن اس خیال کے بیچ ابن ابی واضح طور پر آپ علیہ السلام کی کئی خوبیوں میں سے ایک سب سے خوب کا پوری طرح اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بھی ایسی صورتحال میں جہاں ان کی کایا پلٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہو، اپنے حق میں واپس پلٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی لیڈر فتح کو اپنے فائدے کے لیے نہایت آسانی سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا رہنما جو شکست کو اپنے حق میں بدل سکتا ہو نایاب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے پہلے جب مکہ سے زبردستی نکال دیے گئے تو اس وقت بھی ایک ایسا اقبار کر چکے تھے اور اب دوبارہ بھی ایسا کرنے کے قابل تھے، بلکہ اس بار تو خود ابن ابی نے نادانستگی میں ایسا ہو رہنا آسان بنا دیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔